الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک مختصر سی آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بات پیش نگاہ رہنی چاہیے کہ غزوہ تبوک میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تو 3 صادق الایمان صحابہ کرام اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے لشکر اسلامی کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، تو چونکہ بہت سے منافقین بھی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، طرح طرح کے بہانے تراش کر آپ کے سامنے بیان کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو، ان کی معذرت کو قبول کیا. لیکن یہ تینوں صحابہ کرام جن کے اسماء گرامی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے
اور کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، کوئی جھوٹا عذر نہیں تراشا، بلکہ سچی بات آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم بالکل تندرست تھے، کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش نظر نہیں تھی، بس اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سچ بولا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا سنائی، اور سزا یہ تھی کہ 50 دن تک تمام اہل ایمان، تمام صحابہ کرام ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا اور سزا بھی بھگت لی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیات اتاری، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ انہی میں سے ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو کے رہا کرو۔ یعنی ان صحابہ کرام کی سچائی نے، ان کی اندرونی پاکیزگی نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اس آیہ مبارکہ سے رہنمائی کے بہت سے پہلو ملتے ہیں، لیکن ایک سبق نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو کے رہا کرو۔ اس سے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں سچے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی، نمازی لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں جھوٹوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، منکرین کے ساتھ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے اوقات نہیں گزارنے چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی اور تعلق نہیں لگانا چاہیے۔ حضرات محترم، کوئی راستہ بڑا پرخطر ہو اور اس پر قدم قدم پہ مشکلات ہوں تو عقل مند مسافر اکیلا اس راستے پر چلنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو لیتا ہے، 2-4 افراد کو بعض اوقات ساتھ لے دیتا ہے۔ دین کا راستہ بھی بڑا پرخطر ہے، اس راستے میں قدم قدم پر چیلنجز ہیں، ہر موڑ پر مشکلات ہیں، کہ اس راستے پر شیطان مردود اپنی ذریت کے ساتھ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اپنے جال لگائے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں دین کے راستے پر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنے والا شخص ایسے ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوگا، یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے معمولات قرآن و سنت کی روشنی میں چلانا چاہتا ہے، اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے ہی طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کے، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا مینے، وہ سننے کو ملتے ہیں۔ تو دین کے راستے پر چلنے کے لیے، نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ایسے ساتھیوں اور ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو نیک ہوں، صالح ہوں، دیندار، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی معیت میں وقت گزار کر ہمارے کردار پر بھی ان کا رنگ چڑھے۔ سورہ کہف اللہ کے بہت سے بندے ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اے نبی آپ اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کیجئے کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری رضا کے طلبگار ہیں، ہماری خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے راضی ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور فرمایا ایسے لوگوں کی بات آپ نے نہیں ماننی جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے نہیں بیٹھنا، ان سے تعلق نہیں بنانا جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ بڑا زیادتی والا ہے۔ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب پوری امت ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے ذریعے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو شب و روز اس کی بندگی میں گزارتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر ہے، وہ اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے، جن کی زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، اور جو خواہشات نفس کے پجاری نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ تم ان سے اپنا تعلق قائم کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جن کی یاد میں اللہ، جن کی زندگی میں اللہ کی یاد کا گزر ہی نہیں ہے، جو اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو اللہ رب العزت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، جو دین سے پھرے ہوئے ہیں، اور جو اپنے معاملات زندگی میں حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کی وساطت سے کہ اہل ایمان کو ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنانا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے گا۔ آپ نے ارشاد کیا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تو دوستی نہ لگا سوائے اس کے جو مومن ہو۔ تیرا تعلق صاحب ایمان بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تیری دوستی اور تیری صحبت سچے مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگلے جملے کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور تیرے گھر میں آ کے کھانا کھائیں، تیرے دسترخوان پر بیٹھیں تو متقی اور پرہیزگار بندے بیٹھیں، یعنی جو دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، جن کی زندگی کے اندر دین کا گزر نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے باغی ہیں، نہ ان سے دوستی لگاؤ اور نہ ان کو گھر کھانے پر مدعو کرو، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ۔
یہ بہت بڑی بے برکتی کا باعث ہوگا۔ آج میرے عزیزوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو صورتحال کچھ اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ آج ایمان کو دیکھ کر، عمل صالح کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر، تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر دوستیاں اور تعلق قائم نہیں کیے جاتے، بلکہ جیب کو دیکھ کر، کوٹھی اور کار کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر، عہدے اور منصب کو دیکھ کر، جاہ و حشمت کو دیکھ کر دوستی لگائی جاتی ہے۔ اور اپنے گھر کھانے پر اگر بدعو کیا جاتا ہے اور دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جن کا معاشرے کے اندر نام ہے، جن کا سٹیٹس ہے، جن کے پاس کوئی بڑا عہدہ اور منصب ہے، خواہ وہ اللہ رب العزت کے کتنے ہی بڑے نافرمان اور مجرم کیوں نہ۔ اور لوگ فخر کرتے، ہمارے گھر میں جناب فلاں صاحب آئے، ہمارے گھر میں جناب فلاں چودھری صاحب آئے، اور فلاں جو ہے وہ بڑا افسر جو ہے وہ ہمارے دسترخوان کی زینت بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، ان کو صحبت کے لیے ملی تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ملی۔ ان کے دن رات آپ کی مجلس میں گزرتے، وہ صبح و شام آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارتے، اور اللہ کے رسول کی یہ صحبت صحابہ کرام کے لیے بڑی قابل فخر تھی۔ وہ اس سے بڑا انعام اپنے لیے کوئی اور نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تو جنت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے طلبگار تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے خوش ہو کے فرمایا، اے ربیعہ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، وہ پروردگار تمہیں عطا کر دے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دنیا کے خزانے مانگ لیتے۔ اس بارگاہ سے پیشکش ہو رہی تھی نا کہ جس بارگاہ میں جھوٹ کا گزر تک نہیں، وعدہ خلافی کا تصور تک نہیں، کہا مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مانگا؟ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا ساتھ عطا فرمایا ہے، آپ کی صحبت عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں بھی مجھے ہی آپ کا ساتھ اور صحبت مل جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیسی طلب ہے، کیسی ڈیمانڈ ہے، کیسی مانگ ہے، کیسی تمنا اور آرزو ہے۔ مانگا تو کیا مانگا کہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ کا ساتھ، آخرت میں بھی کبھی آپ کا ساتھ مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ سجدوں کی کثرت سے پھر میری مدد کرو، میں بھی دعا کروں گا اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تم بھی اللہ رب العزت سے جنت میں میری رفاقت کے طلبگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی ہمیں ایسا ساتھی اور ایسا دوست عطا فرمانا جو تیرا اور تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو دیندار اور پرہیزگار ہو۔ حضرت ابن میمون، عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی، بڑے مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر داعی اور مبلغ بن کر آئے، مجھے ان کی شخصیت بڑی اچھی لگی، میں نے ان سے اپنا تعلق قائم کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور تقویٰ اور طہارت بھی بہت زیادہ عطا کی ہوئی تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے یمن روانہ فرما رہے تھے
وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے گھوڑے کے ساتھ اور ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور مدینہ منورہ سے باہر ان کو الوداع کرنے کے لیے آئے. یہی وہ صحابی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری پائی. کہنے لگے اللہ کا رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت, کہ یا اللہ مجھے اپنا ذکر, شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے ہیں میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزارا, زیادہ تر وقت میرا ان کی معیت میں گزرا, یہاں تک کہ وہ شام چلے گئے. کہتے ہیں میں ان کے پیچھے شام کے اندر چلا گیا اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی میں ان کے ساتھ رہا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب بھی میرے لیے اپنے کسی ایسے بندے کا انتظام کر دے جو تیرا پرہیزگار بندہ ہو, تیرا فرما بردار بندہ ہو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی صحبت کے لیے مل گئے. کتنے عظیم صحابی ہیں یہ بھی. مسواک توڑ رہے تھے, دبلی پتلی ٹانگیں تھیں, قد چھوٹا تھا, ان کی پنڈلیاں صحابہ کو نظر آئیں, صحابہ ہنسنے لگے, ابن مسعود کی ٹانگیں اتنی پتلی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دبلی پتلی ٹانگوں پہ مت جاؤ, اللہ کے ہاں یہ ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفات تک میں رہا, مجھے ان کی صحبت حاصل ہوئی. صحابہ کے ذوق کا اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی دوستی, اپنے تعلق اور اپنی رفاقت کے لیے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ان کی داستان حیات آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی. آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کا باپ آتش کدے کا نگران تھا, یعنی آگ کی پوجا کرنے والا ان کا خاندان تھا. ایک دن ایک چرچ کے سامنے سے گزر ہوا, وہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے. ان کا طریقہ عبادت ان کو کچھ پایا, گرجے کے اندر چلے گئے, پادری سے ملے, دین عیسائیت اختیار کر لیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دور کے مسلمان بن گئے, کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے, آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی. مسلمان بن گئے. وہ پادری فوت ہونے لگا تو کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتلا دیجئے کہ میں جس کے ساتھ اپنا وقت گزاروں تاکہ میں دین پر اور حق پر قائم رہ سکوں. اس نے کہا کہ شام میں چلے جاؤ, وہاں فلاں نام کا ایک مذہبی رہنما ہے, ایک پادری ہے, تم اس کی صحبت میں رہو. اپنا وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, خاندان چھوڑا, عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور شام میں چلے گئے. وہاں ایک مذہبی عیسائی رہنما کے ساتھ رہنے لگے. اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس سے کہا کہ اب آپ مجھے کس کے سپرد کرتے, میں صراط مستقیم پہ گامزن رہنا چاہتا ہوں, اب میں کس کے ساتھ رہوں؟ اس نے کہا موصل چلے جاؤ, وہاں فلاں نام کا پادری ہوگا. وہاں چلے گئے, اس کے ساتھ رہنے لگے. پھر اس کا وقت آخر آیا, اس سے بھی کہا کہ مجھے کسی کے بارے میں بتلا دے. اس نے کہا اموریا چلے جاؤ, وہاں وہ ایک مذہبی رہنما کے ساتھ رہے. اس سے اس کی وفات کے وقت کہنے لگے آپ کے بعد میں کس کے ساتھ رہوں گا, میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں, اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کے جینا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں کس بندے کے ساتھ رہوں؟ اس نے کہا نصیبین چلے جاؤ.
حضرات محترم کوئی 8-10 لوگوں کے پاس، 8-10 پادریوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور ان کا ساتھ پایا کس لیے؟ کہ راہ حق پہ گامزن رہ سکے۔ پھر اس کے بعد لمبا قصہ ہے، مدینہ منورہ آئے، انہیں اس آخری پادری نے بتلایا تھا کہ کھجوروں والی سرزمین میں اللہ کا نبی، آخری نبی آنے والا ہے۔ پھر دیکھیں کتنے شہروں میں در بدر کی خاک چھان کر مدینہ منورہ آ گئے، وہاں پہ ایک یہودی کے غلام بن گئے، اور ایک دن اس کے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے، اس یہودی کو کسی نے آ کے کہا مدینے میں ایک بندہ آیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ فوراً نیچے اترے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، اور آپ کے ذرا عقب میں چکر لگانے لگے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آپ نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا دیا، انہوں نے پشت پر مہر نبوت دیکھی، اور فوراً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ 200 سال سے زیادہ عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ یعنی آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ ان کے اندر کتنی سچی طلب اور تڑپ تھی اللہ کے نیک ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی صحبت کا اثر ہوگا، بندے کے کردار پر ان کے کردار کا رنگ چڑھے گا۔ سورہ صافات کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار۔ یہ جنت کا ایک منظر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے، 23واں پارہ ہے اور سورہ صافات کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہ جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں اور دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، گزرے ہوئے واقعات کو یاد کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے انی کان لی قرین، میرا دنیا میں ایک بڑا قریبی دوست تھا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتا تھا میرے عقائد کا، میرے ایمان کا، میرے نظریات کا۔ وہ کہتا تھا کیا تو مانتا ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ کہتا میں تو نہیں مانتا، یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں، سارے افسانے قصے کہانیاں ہیں، تو کیوں مانتا ہے؟ کہتا ہے وہ بے ایمان مجھے بھی اپنے الٹے راستے پر چلانا چاہتا تھا، میرا دوست تھا نا، میرا قریبی تھا۔ پھر کہے گا اپنے جنتی دوستوں سے قال هل انتم مطلعون، کہے گا اللہ کے بندو دیکھنا چاہتے ہو، ذرا دیکھنا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی اپنے دیگر جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ آؤ ادھر میں تمہیں دکھلاتا ہوں۔ جہنم کے اندر جان کے کہے گا کہ وہ جو جہنم کے بیچوں بیچ عذاب میں مبتلا ہے اور تڑپ رہا ہے نا، یہ ہے وہ ظالم جو میرا دوست تھا اور مجھے بھی راہ حق سے ہٹانا چاہتا تھا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا جنتی اس کے بارے میں، اس ظالم، اللہ کی قسم تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل مجھ پہ نہ ہوتا آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا تڑپ رہا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی یہ آیات کیا اس بات پہ دلالت نہیں کر رہی کہ ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین سے استہزاء کرنے والے اور شریعت سے ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ بھی ہمیں
ایمان کے راستے سے ہٹا دیں گے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کی رسوائی کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا دیکھیے کون سی ہے، دوسرے ملک میں گئے ہیں تو دعا یہ نہیں کی یا اللہ میرے رہنے کا بندوبست کر دے، اللہ میری خوراک کا اور میری بود و باش کا انتظام کر دے، یا اللہ پردیس میں آیا ہوں، اللہ میری ضروریات بہت ہوں گی، یا اللہ ان کو پورا کر دے۔ دیکھیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا دعا کرتے ہیں، ملک کے شام میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ نئے ملک نئی سرزمین میں آیا ہوں، میرے لیے کسی ایسے دوست کا انتظام کر دے جو بڑا نیک اور صالح ہے۔ اللہ نئی جگہ ہے، کہیں غلط راستے پر نہ چل پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پتہ ہے کون سے شخصیت ان کی دوستی کے لیے اللہ نے منتخب کی؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے بڑے معروف صحابی ہیں، حدیثوں میں کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے، وہ راوی ہے حدیثوں کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ان کے دروازے پر ایک اور بڑے مشہور صحابی آئے، ان کے داماد بھی تھے، تو دروازے پر دستک دی، گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی بیوی باہر آئی تو کہا آؤ بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی نے بتلایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 360 دوست ہیں، اور رات کو وہ اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک اپنے ایک ایک دوست کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری دعا جو تو اپنے بھائی کے لیے اس کی خیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ دوست تو ایسے ہونے چاہیے نا جو غیر موجودگی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، اتنے دیندار ہوں، اتنے متقی ہوں، اور اتنے خیر خواہ ہوں، اور اتنے ہمدرد ہوں کہ غیر موجودگی میں بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور نام لے لے کے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ میرا فلاں دوست بیمار ہے، اللہ اسے صحت عطا کر، یا اللہ میرا فلاں دوست پریشان ہے، الہی اس کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ میرا فلاں دوست تنگ دست ہے، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے، یا اللہ میرا فلاں دوست اس کی اولاد نہیں اسے نیک اولاد عطا کر دے۔ دوستی کے قابل تو یہ لوگ ہیں نا، وہ دوست کیسے دوست ہیں جن کے پاس بیٹھے رہے تو نیکی اور تقوی کی کوئی خوشبو تک نہ آئے، اور جب ان سے پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو بعد میں ہماری چغلیاں اور غیبتیں کرتے رہے، ہمارا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے رہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں مادہ پرستی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام لوگ جو ہیں ان کی نگاہیں اس دنیا کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتی، وہ کہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تعلق بناؤ ان کے ساتھ جو کھاتے پیتے ہیں، سرمایہ دار ہیں، بھلے اللہ کے باغی مجرم اور کتنے ہی زیادہ بے حیا اور بے غیرت کیوں نہ ہو، اور دنیا کی ضرورتوں میں ہمارے کام تو آئیں گے، دنیا کی ضرورتیں پتہ نہیں پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، آخرت میں اپنے ساتھ جہنم کے اندر ضرور لے کے جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی شخصیت، ان کے حلقہ درس میں 5000 طلباء بیٹھا کرتے تھے ان سے حدیث سننے کے لیے۔ ان 5000 میں صرف 500 ایسے تھے جو ان سے حدیثیں سنتے، پڑھتے اور لکھتے تھے، باقی 4500 افراد
صرف اور صرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کا اتنا بڑا نیک بندہ ہے، اتنا صالح بندہ ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اپنے دور کا امام ہے حدیث کا، تو اس کی صحبت میں جب تک رہیں گے تو قرآن و سنت کی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی اور ان کی نیکی اور تقویٰ کا رنگ چڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے بہت بڑے محدث ہیں۔ جس شخص نے بھی دین کا معمولی سا علم حاصل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ضرور آشنا ہے۔ نماز پڑھتے، سلام پھیرتے ہی فوراً اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہم سے بات چیت نہیں کرتے، فوراً سلام پھیر کے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس بیٹھوں گا، چغلیاں سننے کو ملیں گی، غیبتیں سننے کو ملیں گی، ہو سکتا ہے میری زبان سے بھی کوئی نازیبا بات نکل جائے، میں تم سے رخ پھیر کے سیدھا اپنے گھر جاتا ہوں اور میں اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی معیت میں اپنا وقت گزارتا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول تو عرصہ ہوا اپنے رب کے پاس چلے گئے، کوئی صحابی بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ کہنے لگے میں تمہارے اندر سے جب اپنے گھر جاتا ہوں تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو دہراتا ہوں اور لکھتا ہوں، ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، اپنے نبی کے حالات پڑھتا ہوں، صحابہ کی زندگی کے واقعات پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ آج کل اللہ والے بڑے کم دکھائی دیتے ہیں، حقیقی معنوں میں نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ خال خال نظر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پھر کس کی صحبت میں بیٹھوں، تو اس کے لیے یہ واقعہ رہنمائی کا باعث ہے نا۔ دنیا کی تمام بڑی زبانوں کے اندر احادیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کی حالات زندگی کتابوں کی صورت میں چھپ کے مارکیٹوں دکانوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، فارغ اوقات میں اپنے گھروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا کرو، صحابہ کرام کی حالات زندگی پڑھا کرو۔ تمہارا وقت آج کی 15ویں صدی کے اندر بھی تمہیں محسوس ہوگا اللہ کے رسول کے ساتھ گزر رہا ہے اور نبی کے صحابہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، اہل تقوی کے۔ یعنی اس دن بہن بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے، ماں باپ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، خونی رشتے ناطے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں جو دوستی اور تعلق دین کی بنیاد پر تھا، نیکی کی بنیاد پر تھا، تقوی کی بنیاد پر تھا، وہ اس دنیا سے اٹھ کے پھر قیامت کے دن تک جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی دوستی نہیں ٹوٹے گی جنہوں نے دین کی بنیاد پر تعلق قائم کیا تھا۔ اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ یہ تعلق جو دین کی بنیاد پر تھا اور ایمان کی بنیاد پر تھا، لالچ کی بنیاد پر نہیں، ہوس و مال و زر کی بنیاد پر نہیں، جیب کو دیکھ کے نہیں، ایمان اور عمل صالح کو دیکھ کے قائم کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجبت محبتی، وجبت محبتی علی المتحابین فیّا والزابرین والزبارین، کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، وقت گزارنا ہے، گپ شپ لگانی ہے،
گفتگو کرنی ہے، اٹھک بیٹھک کرنی ہے، کسی کو اپنا دوست اور اپنا رفیق بنانا ہے، تو اللہ کے نیک، متقی، پرہیزگار اور دیندار نمازی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، ورنہ دنیا کی ساری صحبتیں روز آخرت پچھتاوے اور حسرت و افسوس کا باعث بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میرے بھائی بعد میں آئے ان کے لیے پھر یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ مختصر سا فرمان عالی شان ہے میرے پیغمبر کا، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دوست اگر ہوں تو صاحب ایمان ہو، اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا، اور تمہارے گھر دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائیں تو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے آئیں، فاسق فاجر اللہ کے باغی اور نافرمان بندوں کو اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پہ نہ بٹھانا۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گویا آپ اللہ کے رسول کی معیت میں ہیں اور صحابہ کی معیت میں، قرآن و سنت کی صحبت میں، لیکن آپ لوگوں سے ایک شکایت بھی کرنا چاہتا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم گھنٹوں گپ شپ لگاتے ہیں، شادی بیاہ کے فنکشنز کے اندر کھانا شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے دوستوں کے ساتھ ہم اتنا وقت گزارتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اور صحابہ کے واقعات سن کے آپ ان کی صحبت میں اپنا وقت کیوں نہیں گزارتے؟ آپ میں سے میرا کوئی بھائی 1 بجے آتا ہے، کوئی 1:15 بجے آتا ہے، کوئی 1:30 بجے آتا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر اگر آپ لوگ اچھی صحبت چاہتے ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، ذرا وقت پہ اللہ کے گھر میں تشریف لے آیا کریں۔ 10 منٹ کم 1 بجے جمعے کی اذان ہوتی ہے، آپ 1:45 بجے تشریف لے آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، شعوری طور پر جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اور دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ 15-20 منٹ 25 منٹ جو ہم تاخیر سے آتے ہیں، ان میں ہم کیا کر لیتے ہیں، کون سے کارنامے انجام دے لیتے ہیں؟ اگر جسمانی غذا کھانے کے لیے میرج ہال میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ جو روحانی غذا ہے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، اس روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جمعے کے خطبے کے لیے چند منٹ پہلے تشریف لے آئیں تو یقیناً اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دور کے اندر ایسے دوست عطا فرمائے جو مومن بھی ہوں اور باعمل بھی ہوں، تاکہ ان کے ساتھ وقت گزار کے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔